الرحیمیہ اب کون سے نئے پروگرامز اور نئے اپرچونٹیز لے کے آیا ہے، خاص کر NIV یعنی نیشنل انوویٹو ویزا ہے کیا؟ یہ دو بیسیکلی ڈفرینٹ اسٹریمز کو انہوں نے مرج کر کے ایک نیا نام دیا نیشنل انوویشن ویزا۔ یہ بیسیکلی لینڈڈ PR ہے کہ جب بھی بچہ یا افراد جو جائیں گے وہ اس ملک میں ایز اے PR ہولڈر، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہولڈر ہی وہاں پہ پہنچیں گے۔ اس کے اندر کون سے افراد فال کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو انوویٹو ہیں، کسی نہ کسی فیلڈ میں ان کی ایکسلنسی ہے، وہ چاہے وہ اپنا ایگریکلچر کے حوالے سے ہو، چاہے وہ IT کے حوالے سے ہو، چاہے وہ بیسیکلی اسپورٹس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے حوالے، کسی بھی فیلڈ میں جس میں وہ اپنی ایکسلنسی ڈسٹنس جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ، یہ ان افراد کے لیے۔ یوزلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس سارے پروسیجر میں؟ جو ٹائم فریم ہے نا، وہ سب سے پہلے تو اس میں نومینیٹر چاہیے۔ سیکنڈ اس کا سولوشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی اس کو اسپانسر کر سکتی ہے۔ اگر وہ اسٹیٹ اس کو نومینیٹ کرتی ہے تو وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے اس پروگرام کے لیے کہ اب وہ اس کا ویزا پروسیسنگ باقی چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ الرحیمیہ مختلف پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے۔ اسکل امیگریشن کتنی بڑی اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے؟ جو نوجوان ہیں، جو دوست ہیں، جو بیسیکلی بائی کے حوالے سے، امیگریشن کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں، ان کو بیسیکلی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنا لازمی اس کے اندر وہ کوشش کریں کہ اگر وہ فال کرتے ہیں، اس کی سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمر نذیر اور الرحیمیہ پوڈ کاسٹ سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں میاں عمران ریاض۔ اگر تعارف کی بات کروں تو میاں عمران ریاض ایک کامیاب انٹرپرینور ہیں اور ایک عرصے سے الرحیمیہ کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو گائیڈنس دے رہے ہیں، ان کے لیے اپرچونیٹیز لے کے آتے ہیں۔ اور اگر میں ان کے مکمل تعارف کی طرف جاؤں تو فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی رن کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک لمبی سیریز ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر UK کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر ان کے کچھ اپنے بزنسز بھی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ عمران صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ہم بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ۔ پھر دوبارہ ہماری ملاقات ہو گئی جی الحمدللہ، زندگی رکتی نہیں، چلنے کا نام زندگی ہے، اور آج تیسرا ایپیسوڈ تیسرا بالکل۔ الرحیمیہ ایک عرصے سے اپرچونیٹیز کے دروازے کھولتا ہے پاکستانیوں کے لیے، اور آج کی اس نشست میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الرحیمیہ اب کون سے نئے پروگرامز اور نئے اپرچونیٹیز لے کے آیا ہے، خاص کر NIV نیشنل انوویٹو ویزا کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ NIV یعنی نیشنل انوویٹو ویزا ہے کیا؟ سب سے پہلے تو عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ، ہم دوبارہ الرحیمیہ کے پلیٹ فارم سے جڑ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور جو ہماری سیریز ہے جو الرحیمیہ کے حوالے سے، اس کا بیسک مقصد جو ہے وہ بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ جو امیگریشن انڈسٹری ہے اسپیسیفائلی آسٹریلیا کے حوالے سے وہ کن لائنز کے اوپر کام کر رہی ہے، کیا اس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ ایبسلیٹ ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ جو نیشنل انوویشن ویزا ہے، سب کلاس 858 ایکچولی اس کو بولتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کیسے انہوں نے ڈیولپ کیا، مرج کیسے ہوا؟ تو اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ دو ویزے تھے ڈفرینٹ ٹائپ کے نا، ایک تھا بزنس انوویشن ویزا وہ، اور پلس ساتھ گلوبل ٹیلنٹ ویزا۔ ان دونوں ویزز کے اوپر انہوں نے جو کام ہو رہا تھا، تو جو ڈپارٹمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ فیل کیا اس کے اندر کچھ انہوں نے امینڈمنٹس کی، امینڈمنٹ کر کے ان دونوں ویزاز کلاس کو انہوں نے ختم کر کے ایک نئی اسٹریم جو ہے نیشنل انوویشن ویزا جو ہے سب کلاس 858 انہوں نے اناؤنس کی۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو دونوں ویزاز کیٹیگری انہوں نے ختم کی وہ دونوں PR نہیں تھے، ڈائریکٹلی پرماننٹ ریزیڈنس نہیں تھے، وہ جو اسٹریمز تھیں یہ انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان سے یا دنیا بھر سے یہ بیسیکلی لینڈڈ PR ہے کہ جب بھی بچہ یا افراد جو جائیں گے وہ اس ملک میں ایز اے PR ہولڈر، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہولڈر ہی وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ تو بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، پلس اس کے ایک روٹ بھی ہے کہ آپ PR بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو مزید ایکسپلین کریں کہ اس کے اندر کون سے افراد فال کرتے ہیں، بزنس مین فال کرتے ہیں، یعنی کون سی کیٹیگریز ہیں جو اس نیشنل انوویشن ویزا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دو بیسیکلی ڈفرینٹ اسٹریمز کو انہوں نے مرج کر کے ایک نیا نام دیا نیشنل انوویشن ویزا۔ تو جیسے آپ نے اس کے نام پہ غور کریں، یہ نیشنل انوویشن ویزا یعنی وہ لوگ جو انوویٹو ہیں، کسی نہ کسی فیلڈ میں ان کی ایکسلنسی ہے،
وہ چاہے وہ اپنا ایگریکلچر کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آئی ٹی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بیسیکلی اسپورٹس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے حوالے, کسی بھی فیلڈ میں جس میں وہ اپنی ایکسیلنسی ڈسٹنس جو ہے وہ اچیو کر رہا ہے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ, یہ ان افراد کے لیے. جیسے اسپورٹس کے اندر کرکٹرز ہیں, بیڈمنٹن کے پلیئرز ہیں, اسکواش کے پلیئرز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں جو بیسیکلی جنہوں نے اچیو کیا ہے نیشنل لیول پہ بھی, انٹرنیشنل کے لیے ہیں, جو انٹرپرینورز ہیں, جو اپنا بزنس کر سکتے ہیں, جو اپنا انوویٹو آئیڈیا رکھتے ہیں. وہ اسپیسیفکلی کچھ کیٹیگریز انہوں نے دی ہیں جس کے اندر وہ بہت زیادہ وہ لوگوں کو ہائیلی ڈیمانڈیڈ ہے. جیسے گرین ہاؤسز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, جیسے ہاؤسنگ کے اوپر ہے, ایگریکلچرز کے اوپر ہے, پھر اس کے علاوہ جو لائف اسٹاف کے اوپر انڈسٹری کے اوپر ہے. تو بہت ساری انڈسٹری ہیں جس کے اوپر انہوں نے اسپیسیفکلی پرائورٹائز کیا ہوا ہے کہ اس انڈسٹری میں جو لوگ اپنے اپنے ملکوں میں کیٹیگریلی ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کریں, وہ ان کو ڈیفینیٹلی وہ اس کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں. اچھا, عام طور پہ جب کوئی کسی چیز کے بارے میں سنتا ہے, جیسا آپ نیشنل انوویشن ویزا کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان میں سے اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ نیشنل لیول پہ اچیومنٹس ہونی چاہیے, ایک آپ کا نیشنل انٹرنیشنل لیول کا کام ہونا چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے. اور اگر ہم لیگل ڈاکومنٹڈ پروسیجر کی بات کریں تو وہ کون سے ڈاکومنٹس صحیح ہوتے ہیں اس طرح کے ویزے کو پروسیس کرنے کے لیے؟ اچھا دیکھیں, جو بندہ فرض کرے ایک بزنس مین ہے, ہم انٹرپرینور کی بات کرتے ہیں, تو انٹرپرینور ہے, اس کے پاس ظاہری بات ہے وہ کام کر رہا ہے, اس کے پاس چیمبر آف کامرس بھی ہوگا, اس کے پاس NTN ہوگا, اس کے پاس جو اپنی ٹرن اوور ہوگا, بینک سیمنٹس ہوں گی, اس نے کچھ نہ کچھ اپنے فیلڈ میں اچیو کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کے ریمارکس ہوں گے چیزوں کے حوالے سے, تو وہ اس کے بعد کچھ آئیڈیاز ہوں گے, نئے انوویٹو آئیڈیاز ہوں گے جس پہ وہ کام کر سکتا ہوگا. تو بیسیکلی اس طرح کی ڈاکومنٹس چاہیے جو اس چیزوں کو پروو کر سکے کہ ہم بیسیکلی اس ویزا کلاس کے لیے ایلیجبل ہیں. تو باقی جو میرا خیال ہے کہ ہر وہ بندہ جس بندے کو یہ فیل ہوتا ہے یا فیل ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی اس کی ایکسلنس اس اچیو کیا ہے, وہ اس کے لیے ایلیجبل ہے. اچھا عمران صاحب, تھوڑا اور سلیس کرتے ہیں, ہمارا پروگرام دور دور تک دیکھا جاتا ہے. اب کوئی عالمی کا بزنس مین آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے, وہ لیٹ سے گارمنٹس کا کام کرتا ہے یا گروسری یا کروکری یا کچھ بھی ایسا کام, تو وہ اپنے اندر ایسے کیا پوائنٹس دیکھے کہ میں نے سن لیا اب میں نیشنل لیول کا میں اچھا بزنس مین ہوں, ٹریڈنگ کرتا ہوں, تو کیا مجھے کرنا چاہیے؟ کیا ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو اپنی فیلڈ میں تو اپنا مہارت رکھتے ہیں لیکن نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ان کا اس طرح سے نام یا فیم نہ ہو؟ اچھا, اس میں جو بات ہم کر رہے تھے نا, وہ بات ہم کر رہے ہیں فرض کرے کہ شالمی کا یا کسی بھی جگہ کو بزنس مین ہے, مثال آپ نے جو دی ہے, اس میں دیکھنا ہی پڑتا ہے کہ وہ جو بزنس کر رہا ہے اس کتنا کچھ انوویٹو ہے. لیکن ایک بندہ آرٹیفیشل جویلری کا کام کر رہا ہے, یا ایک بندہ بیسیکلی کوئی ٹوائز کا کام کر رہا ہے, یا کوئی بندہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی ایسی فیلڈ میں کام کر رہا ہے جس کے اندر بیسیکلی صرف وہ ٹریڈنگ ہے. تو میرا ذاتی طور پہ اپنا ایک خیال ہے, اور بیسیکلی جو ڈپارٹمنٹ کی ہم جو چیزوں کو چیک کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس نے کوئی نہ کوئی انوویٹو چیزیں نکالنی ہیں. کہ فرض کریں لیٹ سپوز وہ اگر ٹریڈنگ کا ہی کام کر رہا ہے تو اس نے بتانا ہے کہ میں اب آگے جا کے اس طرح کی چیزوں کو میں آسٹریلیا کی اکانومی کے حوالے سے, آسٹریلیا کے ویلفیئر کے حوالے سے, لوگوں کی ویلفیئر کے حوالے سے کون سی ایسی میری بزنس کے اندر اچیومنٹس ہیں جس کو میں وہاں ان لوگوں کو پہنچاؤں گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا, ویلیو ایڈ کر سکتا ہوں. اوکے, زبردست. اچھا, عام طور پہ اگر کوئی بھی, یعنی یہ سوال سے یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اگر کوئی فیم نہیں بھی رکھتا لیکن اس کے پاس آئیڈیا بہت انوویٹیو ہے اور وہ ڈفرینٹ طریقے سے لوگوں کو سرو کر سکتا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, تو وہ فال کرتا ہے اس کیٹیگری میں. عام طور پہ اگر کوئی آپ کے پاس الرحیمیہ میں رجوع کرتا ہے, اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ فکس کرتے ہیں, تو یوزلی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس سارے پروسیجر میں؟ یہ جو دیکھیں اس میں جو ٹائم فریم ہے نا, وہ سب سے پہلے تو اس میں نومینیٹر چاہیے, کہ ایک بندہ ہونا چاہیے یا کمپنی ہونی چاہیے جو نومینیٹ کرے اس بندے کو. وہ نومینیشن بھی وہ بندہ کر سکتا ہے یا کمپنی کر سکتی ہے جس نے اس فیلڈ میں اپنی آسٹریلیا کے لیول پہ ایکسلنس اچیو کی ہو. تو ایک تو یہ پہ ہے. دوسرا, اگر سیکنڈ اس کا سولوشن یہ ہے کہ اسٹیٹ بھی اس کو اسپانسر کر سکتی ہے. کہ اگر فرض کریں آپ کے پاس کوئی انوویٹو آئیڈیا ہے, مثلا کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ دیکھ لیں, بے شمار آئیڈیاز نئے آ رہے ہیں, کنسٹرکشن کی کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے. کنسٹرکشن کی کاسٹ کے علاوہ اس کے اندر بے شمار ایسی چیزیں اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایک نئی جگہ پہ پہنچا سکتی ہیں. تو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ اپنا آئیڈیا فلوٹ کرے گا اسٹیٹ کو
اسٹیٹ بھی اس کو بیسیکلی نومینیٹ کر سکتی ہے کہ ہاں یہ بندہ اس کا جو آئیڈیا ہے یہ ہمیں کلک کر رہا ہے، یہ ہماری اکانومی کو ہمارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر وہ اسٹیٹ اس کو نومینیٹ کرتی ہے تو وہ ایلیجبل ہو جاتا ہے اس پروگرام کے لیے کہ اب وہ اس کا ویزا پروسیسنگ باقی چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ تو بڑی زبردست اپرچونٹی ہے جی بالکل جو ایسے اسپورٹس پرسنز ہیں اور اپنا بہت سارے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں جا کے کوئی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے اور پاکستان کا اچھا نام بنا سکتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی فار جی بالکل ایسے پاکستانی. ہی. اچھا الرحیمیہ صرف این آئی وی پہ کام نہیں کر رہا. الرحیمیہ مختلف پروڈکٹس پہ کام کر رہا ہے, مختلف طریقوں سے سرو کر رہا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی. تو اسکل امیگریشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اسکل امیگریشن کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے پاکستانیوں کے لیے, خاص کر جب یہاں پہ اکانومی وائز ہم دیکھتے ہیں, ٹیکس کی حالت دیکھتے ہیں تو لوگ بڑے پریشان نظر آتے ہیں. وہ اپنے لیے کوئی ایسے ایونیوز فائنڈ کرتے ہوئے کوشش میں لگے رہتے ہیں کوئی ایسی اپرچونیٹی ملے جس کے ذریعے وہ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور اوبویسلی پاکستان کے لیے اچھی ارننگ کر سکے, نام بنا سکے, کیونکہ ایک ریمیٹنسز کا بڑا پارٹ ہمیں باہر سے آتا ہے. تو اسکل امیگریشن کے حوالے سے بتائیے کہ الرحیمیہ کیا آفر کرتا ہے. اچھا سب سے پہلے تو ہم نے اسکل امیگریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکل امیگریشن ہے کیا. اسکل امیگریشن ہر اس بندے کو کیٹر کرتی ہے, اس میں فال کر سکتا ہے جس کے پاس بیچلر ڈگری ہے, ماسٹرز ڈگری ہے اور اپنی فیلڈ میں سال کا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ اس میں بیسیکلی وہ اپنا ایکسپوجر لے چکا ہے آلریڈی. تو میرا یہ اپنے جو نوجوان ہیں, جو دوست ہیں, جو بیسیکلی باہر کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں, تو وہ ان کو بیسیکلی یہی پیغام ہے کہ وہ اپنا لازمی بیسیکلی اس کے اندر وہ کوشش کریں کہ اگر وہ فال کرتے ہیں, اس کی سمپل سی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اپنا وہ سی وی ایک پلیس کریں. اپنے یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے, آپ کی 65 پوائنٹس وہ ایلیجبلٹی کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. سم ٹائم جو ہوتا ہے وہ 65 پوائنٹ کے اوپر ہی بیسیکلی آپ کا انوائٹ آ جاتا ہے اور سم ٹائم وہ 70 پہ 80 پہ 85 پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کو اپنی قسمت لازمی آزمانی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ کم از کم آپ اس کیو میں لگے ہوں جس میں کوئی پتہ نہیں سم ٹائم اس آپ کی فیلڈ میں سب سے لوئسٹ 65 پوائنٹ پہ بھی انوائٹ آ جائے. اب اس کا کرائٹیریا سمپل یہ ہے کہ آپ کی ایج کے پوائنٹ ہیں, آپ کے کوالیفکیشن کے پوائنٹ ہیں, آپ کے آئٹس کے پوائنٹ ہیں, آپ کی اس کے ایکسپیرینس کے پوائنٹس ہیں. یہ پوائنٹس بن کے بیسیکلی آپ کی ایلیجبلٹی بنتے ہیں, جس میں آپ کے اسپاؤس کے کچھ پوائنٹس ایڈ ہو جاتے ہیں. کچھ بیسیکل چیزوں میں آپ کے اگر آپ فرض کریں کسی چیز میں فال کر رہے ہیں, کم پوائنٹس ہیں, تو آپ کو پوائنٹ بڑھانے کے لیے آپ بیسیکلی ڈفرینٹ چیزوں کو ایکٹیویٹیز کو اس میں انوالو کر کے تو اپنے پوائنٹ بڑھا سکتے ہیں, اپنا ایکسپیرینس اپنا ایڈ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے الرحیمیہ 100% فیسیلیٹیشن جی الرحیمیہ ہے اسپیشلائز ٹیم ہے ہمارے پاس جو اسکل امیگریشن آسٹریلیا کے حوالے سے اسپیسیفکلی بہت کمپیٹنٹ ہمارے پاس لوگ ہیں جن کے 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں اور آلریڈی وہ اس انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں. ہم اس کی اسکل اسیسمنٹ سے لے کے اس کی ایکسپریشن آف انٹرسٹ سے لے کے اس کے ویزا فائلنگ ہر چیز کی وہ ہم بیسیکلی اس کو گائیڈنس دیں گے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. اچھا یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے دیکھنے والوں کے لیے اور سمجھنے والوں کے لیے جب کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. آپ نہ صرف ہمیں یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں بلکہ آپ بذات خود آسٹریلین آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ وہاں بزنسز بھی کرتے ہیں. تو آپ اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے بتائیے, کیونکہ جو بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں, لیکن کسی کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ وہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ بزنس مین ہیں اور کامیابی سے اپنے کاروبار کو وہاں چلاتے ہیں, تو تھوڑا سا سمجھنے والے کے لیے آسان ہو جائے گا. وہاں پہ آپ نے کیسا پایا ان کے سسٹم آف گورننس کو, خاص کر جب پاکستان سے لوگ جاتے ہیں تو کتنا وہ سپورٹیو رہتے ہیں؟ اچھا کیونکہ ہم بیسیکلی آسٹریلیا کو بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, رہ رہے ہوتے ہیں, ہم چیزوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک جو بندہ جس نے آسٹریلیا کے سسٹم میں وہ باہر سے دیکھا اور ایک بندہ کسی لے سسٹم کو اندر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اس کے ملک کے اندر, دونوں میں فرق ہوتا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آسٹریلیا کے اندر بہت ساری اپرچونٹی ہیں, ایک لینڈ آف اپرچونٹی ہے. اس کی وجہ کہ وہاں پہ جو ان کا جو اسکوپ ہے وہ بہت بڑا ہے, ان کا جو رقبہ ہے وہ بہت بڑا ہے, ان کے پاس سورسز بہت ہیں, ان کے پاس پاپولیشن بہت کم ہے. جتنا بڑا ان کے پاس کنٹری ہے, ملک ہے, اتنا اس کے پاس ابھی اب افرادی قوت نہیں ہے. تو ان کو لوگ چاہیے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں چاہیے, آئی ٹی انڈسٹری میں چاہیے, ان کو ہاسپٹیلٹی میں چاہیے, ہر انڈسٹری میں لوگ چاہیے. کو ایگریکلچر ان کا بیسک ہے, ایگریکلچر ان کو فارمرز چاہیے. تو وہ ایک کریٹیکل جو اسکل لسٹ ہے وہ آتی رہتی ہے بیسیکلی نا, ایس او لسٹ بولتے ہیں اس کو. تو وہ اپنا شارٹ لسٹ آتی رہتی ہے, مختلف لوگوں مختلف پروفیشنز ان کو چاہیے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک لوگ اپنے آپ کو ایک دفعہ اس کے اندر انٹر ضرور کروائیں, کم از کم آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر وہ بیسیکلی کیوں میں لگے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو وہ کوئی پازیٹیو نوٹ پہ چیزیں ختم ہوں گی. اچھا, آپ نے خود ہی, میرے اگلا سوال بھی میں نے آپ سے کیٹیگریز کا پوچھنا تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑے چانسز ہیں گرو کرنے کے آسٹریلیا کے اندر, آئی ٹی کے حوالے سے, ایگریکلچر بھی بتایا. تو آرٹسٹ بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اکثر ہمارے تھیٹر کے فنکار, اکثر ہمارے ٹی وی آرٹسٹ اور میوزیشینز وغیرہ اسٹرگل کرتے ہیں پاکستان میں. اچھا, وہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ جاتے رہتے ہیں وہاں پہ, پروگرام بھی ہوتے رہتے ہیں, لوگ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں. ان کے انہوں نے اسپیسیفکلی سیپریٹ ویزا ایشو کیا ہوا ہے. جن لوگوں نے آ کے وہاں پہ پرفارمنگ آرٹس کے میں کام کرنا ہے تو وہ ان کے لیے ویزا کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. باقی جو امیگریشن کے حوالے سے جو پرماننٹلی ویزا ہے وہ اس میں بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں اور وہ کیٹیگری جو ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے ویزا کیٹیگری ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمران صاحب, آپ کیونکہ آسٹریلیا سٹیزن شپ بھی ہے, آپ نے ریسنٹلی وہاں پہ ایک کالج کا آغاز بھی کیا ہے, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا پاکستان میں اپنے کیمپسز کھولتے اور آپ نے اپنا کیمپس آسٹریلیا میں کھولا, ایجونیکس کے نام, گوروں کو کام پہ لگایا, گوروں کو آپ نے کام پہ لگا دیا. تو یہ ایکسپیرینس کیسا ہو, یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ اچھا, اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کو گریب کیا جائے. بہت سارے انسٹیٹیوشن اس ٹائم پاکستان کے اندر کام نہیں کر رہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ویزا ریشوز کے ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے موسٹلی یونیورسٹیز وہ انڈیا میں یا نیپال میں یا ایون بنگلہ دیش اور سری لنکا میں کام کر رہی ہیں. پاکستان میں بہت سارے کام انسٹیٹیوشن ہیں جو یہاں پہ اپنا ویزا سروسز جو ہیں وہ اپنے ایڈمیشن سروسز نہیں دیتے. تو ہم نے اسپیسیفکلی پاکستان کو مد نظر رکھ کے تو ہم نے بیسیکلی اس انیشیٹو کو لیا ہے تاکہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشش کریں کہ ایکسیس دیں انٹرنیشنل مارکیٹ آسٹریلیا کی, تاکہ بچے یہاں سے جائیں اور جا کے وہاں پہ پڑھائی کریں اپنی. اچھا, بڑی ایک خوش آئند, آپ ہی نے ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ جس نے ایجونیکس میں داخلہ لیا اور ود ان فیو ڈیز اس کا پروسیس ہوا, یہ کریڈٹ بھی الرحیمیہ کے ساتھ ہے کہ انہوں نے ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یہ سارے پروسیجر کو فالو کیا. تو امید کی پہلی کرن تو چلی گئی. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ شاہد نے کیس فائل کیا اور ود ان فیو ڈیز اس کا پروسیس ہوا, اور آج کل وہ آسٹریلیا میں ہے. تو وہ آپ کی یہ جو بات سن رہے ہیں, ایجونیکس میں جو بچے داخلہ لینا چاہتے ہیں, آسٹریلیا میں جا کے پاکستانی کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ وہ اگر کوئی ہمارا پروگرام سن رہا ہے اور وہ ارلی ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ کے بعد ایجونیکس کا پارٹ بننا چاہتا ہے, تو واٹ از دا ایڈمیشن کرائٹیریا؟ اچھا, اس میں اس طرح کہ وہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ گیپس کم سے کم ہو, اور اسٹڈی جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہو, اور اس میں ان کو فائنینشیل ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے. آئٹس کا اسکور اچھا ہونا چاہیے, جو مارکس ہیں اس کے وہ کوشش کرے 60% ہو. یہ چھوٹا سا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں اور گیپ کم سے کم ہو, اسٹڈی گیپ, اور آپ کا جو آئٹس ہے یا پی ٹی ہے اس کا اسکور اچھا ہو, اور آپ کے پاس فائنینشیل ڈاکومنٹ اپنے شو کرنے کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ کو وہ کم سے کم انف ہونے چاہیے کہ وہ ڈپارٹمنٹس کے اوپر فوکس کر سکیں. اچھا, اگلا سوال یہ کہ آپ کا جو ایجونیکس کالج ہے وہ کس فیکلٹی آف نالج میں اپرچونیٹیز دے رہا ہے؟ ہمارے پاس بزنس بھی ہے, آئی ٹی بھی ہے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, انٹرپرینورشپ ہے, پروفیشنل جتنے بھی پروفیشنل کورس ہیں سارے اویلیبل ہیں تاکہ آگے جا کے وہ پی آر میں ہیلپ کر سکیں. جی ڈیفینیٹلی.